بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر کا بھی پیغام یہی ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا حق ہے، اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو، اور خاص طور پہ اس دنیا سے واپسی کا سفر ایسا ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو۔ اے اللہ، ہم سے بھی راضی ہونا جب تیرے پاس پہنچے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کون سی فجر؟ 36 سے زیادہ اقوال ہیں۔ ابھی آپ یہی سوچے کہ ہر فجر کی قسم۔ ولیال نشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اور جب اس کو پیچھے سے ملائیں تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اپنی شان کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں اہم ہیں، تو صبحوں کے اعتبار سے ذی الحج کے 10 دن اہم ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، جو 2 کر کے کیے جائیں، اور وہ جو وتر، آڈ، ایون اینڈ آڈ۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ 4 قسمیں ہیں۔ جواب قسم دیکھ لیجئے، پھر ان سب پہ اکٹھے بات کریں گے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ انداز بڑا ہی یونیک ہے اس صورت کا۔ غور کیجئے، ایسے لگ رہا ہے کہ پیچھے کسی کی بحث ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی ایک بات پیش کر رہے ہیں اور لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو ثابت کرتے ہوئے 4 چیزوں کی قسم کھا کر لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر عقل استعمال کرو گے تو تمہیں اس بات پر یقین آ جائے گا کہ مرنا حق ہے، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جینا بھی حق ہے۔ دلیل میں آگے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا عاد کے ساتھ۔ یعنی تم کیا ہو؟ اصل میں یہاں ڈانٹ ہے مکہ والوں کو کہ تم اس نبی کا مقابلہ کرتے ہو، اور تم ہو کیا؟ تم سے پہلے ایک اتنی بڑی قوم، کون سی؟ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والی۔ مثال ہے سپر پاور، بڑی بڑی عمارات تھی، ہائی رائزن، اور بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، یعنی اللہ نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ تو تم کون ہو؟ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے حکم کو سن کر بحث کرنے والے، اس کا انکار کرنے والے اپنی فکر کر لیں کہ اس طرح بے خوف ہو کر جب اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کو ہوا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یعنی یہ اتنی بڑی قوم تھی، اتنے ترقی یافتہ لوگ تھے کہ ان جیسا تو کوئی دنیا میں آیا ہی نہ۔ اب دیکھیں کہ یہ قومیں جو گزر گئیں اور مکہ والے ان کو جانتے بھی تھے، بار بار ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو اس میں نصیحت کی جا رہی ہے۔ کبھی اپنے علم پہ فخر نہ کرنا، کبھی دنیا کے مال، سٹیٹس، کسی بڑے نام پہ فخر نہ کرنا۔ یہ اپنے دور کی بڑی بے نظیر قومیں تھیں، شان و شوکت بھی تھی، نام بھی بہت تھا، جسمانی طاقت بھی تھی، آپ کہہ لیجئے کہ اس دور کی سپر پاورز تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو ختم کیا تو ان کا نشان تک نہ ملا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ یعنی قوم عاد تو سو تھی، قوم سمود ان سے بھی اسٹرانگ تھی، لمبی عمریں پاتے تھے۔ اور وادی قرا مراد ہے ان کی بستی، کیسے پہاڑوں کے اندر ناخنوں سے تراش کے عمارتیں بناتے تھے کیونکہ عمریں بڑی لمبی تھیں۔ کہتے یہ پہلی قوم ہے جو چٹانوں کے اندر عمارتیں بنانی شروع ہوئی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو بہت سارے ریسورسز دیے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ اب تیسری مثال ہے سپر پاورز میں سے ایک پاور فرعون۔ اپنے آپ کو ذو الاوتاد کہلاتا تھا، میخوں والا۔ کیوں کہلاتا تھا؟ کہتے کہ جہاں اس کی فوجیں پڑاؤ ڈالتی، زمین پہ صرف کیل ہی کیل ہوتے، اتنا بڑا لشکر تھا۔ اور اس لیے بھی کہ جو اس کا انکار کرتا اس کو میخیں ٹھکوا کر سولی پہ چڑھا دیتا۔ یعنی ایک طرف اس کی عظمت اور شان کی بات ہے تو دوسری طرف اس کے ظلم کی بھی بات ہے۔ اپنے وقت پہ اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والا شخص تھا۔ الذین طغوا فی البلاد،
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی. یعنی 3 قوموں کا یا 3 ہستیوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ سرکش تھے، اللہ کا حکم ماننا ان کو پسند نہیں تھا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. اور فساد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نظام کو بگاڑ دینا. کیا انجام ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. یعنی یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ نے اپنا بڑا پن ثابت کر دیا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. گھات کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکڑنے کے لیے منتظر ہونا. کوئی کھڑا ہو جائے اور چھپ جائے تاکہ جو ہی موقع ملے حملہ کر دے، جیسے جانور دوسرے جانور پہ حملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس دنیا میں خوب موقع دیتے ہیں پنپنے کا، جو چاہو کر لو، جو تمہاری خوشی ہے. لیکن جب اللہ کا ہاتھ پڑتا ہے تو اس وقت ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑے لیکن تو انسان پھر سنبھل نہیں سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا کیوں برسایا؟ اور آپ لفظ کوڑے پہ بھی غور کیجئے نا، کیسے اللہ نے ان کو پکڑا اور گھما کے رکھ دیا. اب آگے انسانی رویوں کی بات ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. یعنی جب کچھ ملتا ہے تو اکڑتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا ہے. اور اس کے برعکس وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي يَهَانَنِ، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کیا پتہ چلا کہ ایسا شخص کوئی بھی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتا. سوچنا یہ چاہیے تھا کہ یہ تکلیف مجھ پر کیوں آئی، میرے گناہوں کی شامت تھی. یہ نعمت مجھے کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ کا انعام تھا. یہ اس سے مختلف سوچتا ہے اور سرکشیاں کرتا ہے. یہ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اسی پہ تنقید کی گئی. کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ مجرم قرار دیجئے، اپنے گناہوں کو کوسے جب اس پہ کوئی تکلیف آئے. لیکن حقیقت ہے کہ ایک مادہ پرست اور مٹیریلسٹک سوچ رکھنے والا انسان جب اس کو دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو خوب پھولنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور جب ذرا چھینے تو ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، خودکشی کرنے کا سوچنے لگتا ہے. تھوڑ دلا انسان کہہ لیجئے. تو ایسے انسان جو دنیا میں نہ خوشی کے وقت اللہ کو یاد کریں نہ غم کے وقت پہ یاد کریں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. یعنی اپنا یہ گناہ یاد کرو، کیوں تم پہ تکلیف آئی. یتیموں کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے. جب تک باپ موجود ہو بچے کے ساتھ اچھے رہیں، اور باپ نہ رہے تو یہ بھول جانا کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا. اور اپنے نام پر تو خوب کھانے کھلاتے ہو، اس کے برعکس وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. یعنی دعوتیں خوب بڑی کرتے ہو، شادیوں کے کھانے بڑے بڑے، ولیمے میں 10 کھانے، لیکن جب کسی غریب کو کھلانا پڑے تو بچا ہوا کھانا، خراب کھانا، باسی کھانا، اور تمہارے دل سے اترا ہوا کھانا. کیوں؟ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو تم اس کھانے کو دیکھ کر کیا کرتے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دوسروں کو بھی روکنا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. مال وراثت میں سے حق تلفی کرنا عموماً لوگوں کا شعار ہے. عرب لوگ تو عورتوں اور بچوں کو نہیں دیتے تھے کہ عورتوں کو تو ہم نے جہیز دے دیا اور بچوں نے کیا کرنا ہے، اور سارا مال بڑا بیٹا لے جاتا جو لڑنے کے قابل ہوتا. آج پوچھئے ذرا امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں لوگ سگے بھائی بہنوں کو وراثت کے مال میں سے نکالنے کے لیے. چچا بھتیجوں کا مال کھانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بھتیجے اپنے چچاؤں کو کیسے بے دخل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کسی کا مال جب ورثے میں ملے اس سے زیادہ دل نہیں ٹوٹتا مال لیتے وقت. یہ چھوڑ گئے ہم بھی چھوڑ جائیں گے.
تو وجہ کیا ہے کہ تم وراثت کا مال تک کھا جاتے ہو، کیونکہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ایسے نہیں لگتا کسی کی چوری پکڑی گئی، یعنی جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، ہر طریقے سے کھا جاتے ہو. تمہیں کوئی فکر نہیں، جتنا مل جائے تمہاری حرص اور تمہاری طمع کی آگ نہیں بجھتی. اور سچ ہے، مال جتنا زیادہ ہوتا ہے تھوڑا لگتا ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. بلڈوزر کو ذہن میں لائیے. سڑکیں بنتی ہیں تو کیسے بڑے بڑے بلڈوزر سامنے آتے ہیں، راستے میں آتی چھوٹی چھوٹی بلڈنگوں کو، ٹبے ٹلے سب کو سیدھا کرتی جاتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ قیامت کا بلڈوزر بھی ساری چیزوں کو ایک جیسا کر دے گا. کچھ بھی تو ہاتھ میں تمہارے اس وقت نہیں رہے گا. تو آج ہی فکر کر لو. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. سوچئے جب اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا تو کیا حال ہوگا. وہ وقت انسان کو آج دنیا میں اگر یاد رہے تو کبھی کسی کی حق تلفی نہ کرے. اب اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا، کیا ہوگا، بس یؤمنون بالغیب. لیکن ایک روب ہوگا، ایک کیفیت ہوگی، دل ڈرے ہوں گے، خوف زدہ ہوگا انسان. وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس وقت جہنم سامنے. وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس وقت جہنم سامنے لے آئی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. حسرت محسوس کیجیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. اب کیا فائدہ. دو مطلب ہیں، ایک اسے یاد آئے گا کہ دنیا میں کیا کچھ کیا، شرمندگی ہوگی، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اس دن ہوش آئے گا کہ جو نصیحت کرتے تھے لوگ تو وہ سنبھل ہی جاتا تو اچھا تھا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایسا انسان جس نے زندگی بھر اس نصیحت پہ کان نہ رکھے، اس دن افسوس اور حسرت سے کیا کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. نوٹ کیجیے گا، میری زندگی پچھلی تو گزر گئی، وہ تو غیروں کی تھی، وارثوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا، پچھلوں کے لیے چھوڑ دیا. جہاں میں نے جانا تھا کاش میں نے وہاں بھی کچھ رکھا ہوتا. آپ دیکھیں، ہم نے کہیں بھی جانا نا تو ہمیں فکر ہوتی وہاں کیا کھائیں گے، وہاں کدھر رہیں گے، وہاں کیا پہنیں گے. کیا آپ اور میں اپنے اوپر لے کر اس کو سوچیں گے ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. استغفر اللہ، کیونکہ اللہ کا ہر کام ہی بڑا بہترین ہے، ایکسیلنسی پہ، تو اس جیسا عذاب بھی کون دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا کوئی باندھنے والا بھی نہیں. کیونکہ دنیا میں کھلا ہوا تھا نا، شتر بے مہار، کوئی پابندی قبول ہی نہیں کرتا تھا. اس کے برعکس وہ انسان جس نے دنیا میں پابندیاں سے ہی اللہ کو سامنے رکھا، آخرت کی تیاریاں کی، کامیاب انسان جو اصل میں حقیقی معنوں میں عقل مند تھا. خوبصورت انجام ہے سورت کے آخر تک. یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف. نفس مطمئن، کیونکہ دنیا میں یہ مطمئن تھا، تھوڑے پہ راضی تھا، جس کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ کو ایک مانتا تھا، نبیوں کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین بناتا تھا. جو عقیدہ، جو حکم اللہ اور اس کے رسول سے ملا اس کو سر آنکھوں پہ لیا. جس بات سے اللہ نے روکا اس کو خوشی سے چھوڑ دیا. قربانی دی تو خوشی سے، ہجرت کی تو خوشی سے. سکون قلب تھا، مطمئن تھا، کوئی حسرتیں نہیں تھی، شرح صدر تھا اس کا، سینہ کھلا ہوا تھا، ہر نیکی پہ بھاگ کے آتا تھا. کیا کہا جائے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے.
یعنی تو بھی خوش تو تیرا رب بھی خوش. یہ کب کہا جاتا ہے؟ موت کے وقت بھی اور قیامت کے روز بھی، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور جب اللہ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا، اس وقت بھی کہا جائے گا کہ فکر نہ کرو، تمہارا انجام بڑا پیارا ہے. فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں. دیکھیں کتنا پیارا ساتھ ملا، اچھی صحبت ملی. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اپنے آپ سے چند سوال کریں. کیا میں نفس مطمئنہ ہوں؟ میرا دل سیچوریٹڈ ہے، پیسفل ہوں، ہر وقت اپنے حال پہ کڑتی تو نہیں ہوں؟ آج کوشش کر لیجئے. اور نفس مطمئنہ انسان تب بنتا ہے جب نفس امارہ کے تقاضوں کو دبا کر نفس لوامہ کی پکار، جس کو ضمیر بھی کہتے ہیں، اس پہ لبیک کہے. اللہ تعالیٰ بہترین موت دے گا. آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ختم بالخیر کرنا، اور ہمیں بھی موت کے وقت یہ کلمات سنا دینا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آمین.